ویلکم بیک ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ پنجاب پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس، یہ پنجاب گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو تھا قبضہ گروپوں کے خلاف، اور اس میں پنجاب گورنمنٹ نے کافی حد تک کامیابی بھی حاصل کی. ہزاروں کی تعداد میں قبضے خالی کروائے گئے، ہزاروں کی تعداد میں کیس پروسیس پہ ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اس پہ کمنٹ کرتے ہوئے بھی نظر آئے. اوورسیز پاکستانیز اور پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ اپنی اپنی ویڈیوز بنا کے اپنے اپنے انداز میں اس پروگرام کو اپریشیٹ کرتے رہے. اچانک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اس نے ایک فیصلہ دیا. انہوں نے نہ صرف اس آرڈیننس کو سسپینڈ کیا بلکہ کہا کہ یہ سارے جو آرڈرز پہلے ہو چکے ہیں، قبضے چھوٹ چکے ہیں، یہ سارے واپس، اور آئندہ کے لیے یہ متوازی جو عدالتی نظام ہے اس کو بند کر دیا جائے. اس کے جواب میں مریم نواز شریف نے کہا کہ اس آرڈر سے پنجاب ہائی کورٹ کے اس آرڈر سے قبضہ گروپوں کو فائدہ ہوا ہے. حالانکہ اس میں کوئی نیگیٹو بات نہیں تھی، روٹین میں انہوں نے ایک بات کی. اس کے جواب میں پھر احسن بون صاحب جو نون لیگ کے حمایت یافتہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے سربراہ بھی ہیں، آسما جہانگیر گروپ کے، وہ بہت ہی زیادہ غصے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ پنجاب گورنمنٹ یہ آرڈیننس واپس لے. اگر پنجاب گورنمنٹ نے یہ قانون واپس نہ لیا تو وکلا سڑکوں کے اوپر ہوں گے. احسن بون صاحب کا انتہائی سخت یہ بیان بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا، میرے سمیت، کیونکہ ہم سچی بات ہے یہ توقع ہی نہیں کرتے تھے کہ احسن بون صاحب اس لیول پہ جا کے اتنا سخت بیان دیں گے، چونکہ وہ نون لیگ کے الائز سمجھے جاتے ہیں. اب یہ نون لیگ کے جو حلقے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو پنجاب پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس تھا، اس سے مریم صاحبہ کو بڑی پاپولیرٹی مل رہی تھی، اور مخالفین اس سے نہ صرف گھبرا گئے، نہ صرف پریشان ہو گئے، بلکہ انہوں نے سازشیں شروع کر دیں، اور عدالت مخالفین کے ہاتھوں شاید استعمال ہوئی، اور یہ نون لیگ کے اوپر ایک براہ راست حملہ ہے اور مریم صاحبہ کی پرفارمنس کو متاثر کرنے کی ایک کوشش ہے. فاروقی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ میں نے پورا نیریٹو آپ کے سامنے رکھ دیا کہ احسن بون صاحب نے کیا کہا، مریم صاحبہ نے کیا کہا، اور عدالت نے کیا کہا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا امپیکٹ کیا تھا؟ اچھا، یہ آرڈیننس ہے پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آف اموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025. اچھا، اس آرڈیننس کو ایک طرح کا پنجاب میں ایک ایسا ایگزیکٹو فیصلہ سمجھا جا رہا تھا. اس کے ذریعے جو قانون سازی کا یہ جو مرحلہ ہے، اس میں ایک ایسا اختیار سمجھا جا رہا تھا پنجاب حکومت اپنی انتظامیہ کو دینا، جس میں وہ بہت سارے جو قانونی معاملات جہاں پہ چیزیں پھنس جاتی ہیں، رک جاتی ہیں. آپ دیکھیے کہ یہاں پہ عدالتوں کے اندر سالہ رہتے ہیں، وہ پوتا بیچارہ کیس کرتا ہے تو ایگزیکٹلی تین جنریشنز جو ہیں، تین نسلیں جو ہیں، چار نسلیں کیس رہتی ہیں عدالتوں میں. سو پنجاب حکومت نے یہ اقدام تو ایک بہت بڑا کیا، اور اس اقدام کے نتیجے میں بے شمار جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو فائدے بھی ہوئے. لیکن بعض اوقات ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ آپ اس پہ ٹکراؤ دیکھیں کہ کہاں کہاں آیا ہے. یہ انتظامیہ کیا مطلب، جو بیوروکریسی ہے، اس کو جو عدالتی اختیارات دیے گئے، اس پر عدالتی حلقوں میں کہیں نہ کہیں خدشات بھی ہیں، اور اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا. وہ عدالتی اختیارات جو کہ عدالتوں میں خدشات ضرور ہیں، لیکن عدالتیں اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتی لوگوں کو؟ میں یہی عرض کرنے لگا ہوں کہ انہوں نے عدالتوں نے اس کو اپنے معاملات میں ایک طرح مداخلت بھی سمجھا ہے. لیکن دو چیزیں بڑی غور طلب ہیں. ایک تو یہ کہ کیا اس آرڈیننس سے پبلک کو کوئی فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. اگر تو عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، اگر تو غریب آدمی جو ہے اس کو ایکسیس زیادہ ملی ہے، اس کو انصاف جو ہے تیز رفتار ملا ہے، یا جلد ملا ہے، یا شفافیت کا ایلیمنٹ، تو آپ لوئر کورٹس پہ کہیں بھی کیسز دیکھ لیں تو آپ کو نظر نہیں آئے گا. ایک تو دیکھیے احسن بون صاحب نے جو یہ بات کی ہے، انہوں نے وکلاء کی ہمدردیاں سمیٹی ہیں. ریزن اس کی یہ ہے کہ وکلاء جو ہیں یہ جب اس پروسیس سے جب آؤٹ ہوئے تو اس پروسیس سے آؤٹ ہونے کے نتیجے میں وکلاء کیا کریں گے، ان کی لیڈرشپ. اچھا فاروقی صاحب، میں ذرا شادہ رحمانی صاحبہ کو بھی اس میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے، ٹھیک ہے احسن بون صاحب نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن جو سی ایم نے دیکھے، جو سی ایم نے جوابی رد عمل میں جن الفاظ کا استعمال کیا ہے،
میں ان الفاظ سے یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے. انہوں نے کچھ کورٹ کے نہیں انہوں نے کہا کہ اس سے فائدہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ پشت پناہی تصور کی جائے گی. یہ مافیا کی ایسے فیصلے سے اس فیصلے سے یہ ایسا ہوگا, تصور یہ پیدا ہوگا کہ پشت پناہی کی جا رہی ہے. قبضے چھوٹ رہے تھے, مطلب یہ ہے, میں نے تو آپ کو بتایا, قبضہ گروپوں کو ہی ہو رہا تھا نا, تو آپ اگر نہیں چھوٹیں گے تو اس کا فائدہ ان کو ہی ہوگا. میں نے یہ کہا نا کہ اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ جہاں عدالت آئے. میں تو ہم لوگ تو دیکھیے, آپ ایک چھوٹی سی میں عرض کروں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے, آپ نے ماضی میں اس کی مثالیں دیکھی ہیں. ماضی میں افتخار چودھری کی جو عدالت لگتی تھی, وہاں پہ جس طرح کیا جاتا تھا, جسٹس ثاقب نثار نے جو کچھ کیا پاکستان میں, سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں, گورننس کے ساتھ جو کچھ کیا, تو یہاں بھی چیزوں کو روک کے دیکھنا چاہیے. فاروقی صاحب بالکل ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پہ عدالتوں کا جو پروسیس ہے, لوئر کورٹس کے اندر کرپشن کی انتہا ہے, کیسوں کی پیڈنسی ہے, اور اپر جو کورٹس ہیں, سینئر کورٹس ہیں, سٹے خریدے جاتے ہیں, عدلیہ اور عظما, خریدے جاتے ہیں, عدالت عالیہ اور عدلیہ اور عظما اور وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پہ حالات یہ ہیں کہ کاز لسٹ لگتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ ملزم بیچارے کو مرے ہوئے جیل میں 6 سال ہو گئے, وہ لسٹ اس کی باری بیچارے کی آتی ہے. تو اگر سمری ٹرائل سے بغیر کوئی پیسہ دیے کسی بیچارے کا قبضہ چھوٹ جاتا ہے, بغیر وکیل کیے, دیکھیں نا لاکھوں روپے کون بیچارہ غریب آدمی. دیکھیے ذوالفقار بھائی, ہم اور آپ سنتے نہیں ہیں کہ سٹے جو ہے, سٹے لینا ہے تو آپ کو فلاں جائیں گے, وکیل صاحب جائیں گے, اور ان کا یہ تعلق ہے. شہدہ رحمانی صاحب, گفتگو آپ نے ساری سنی, آپ کا اس میں ٹیک کیا ہے کہ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ فیصلہ درست تھا یا کورٹ کا فیصلہ درست تھا؟ ریپیٹ کیجئے گا کیونکہ میری لائن ڈسکنیکٹ ہو رہی تھی. اوکے, شہدہ رحمانی صاحبہ, ہم بات کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر ایک قبضے چھڑوانے کا ایک آرڈیننس پنجاب گورنمنٹ نے جاری کیا. اس پہ پنجاب گورنمنٹ کا موقف ہے کہ بہت سارے لوگوں کے قبضے چھوٹے, بہت سارے لوگ اس پہ دعائیں دے رہے ہیں, لیکن پنجاب کے اندر جو لاہور ہائی کورٹ ہے, اس کی چیف جسٹس نے فیصلہ دیا, اس کو سسپینڈ کر دیا اس آرڈیننس کو. اب احسن بوند صاحب کہتے ہیں کہ جی پنجاب گورنمنٹ یہ آرڈیننس واپس لے. آپ نے بھی سنا ہوگا, یہ چیزیں بھی آپ تک پہنچی ہوں گی, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بالکل آپ دیکھیں کہ کورٹس کے اندر ایک عرصہ ہو جاتا ہے, لوگ اپنی پراپرٹی کے کیسز کرتے ہیں اور انتقال ہو جاتا ہے, ان کے بچوں کو ملتا نہیں ہے, وہ کیس چل رہا ہوتا ہے کنٹینیوسلی. تو یہ ساری چیزیں تو ہیں, یہ ایک حقیقت ہے کہ کورٹس میں جتنی ڈیلیئنگ ٹیکٹس ہوتی ہے, کیسز کو ڈیلے کیا جاتا ہے, پینڈنگ میں پڑے رہتے ہیں, یا تو فاسٹ جو ہے جسٹس کو فاسٹ کیا جائے اور فوری طور پہ تمام کیسز کو سنا جائے, وہ بھی نہیں کرتے ہیں اور پھر فوراً اسٹے دے دیتے ہیں. اسٹے دینے سے جو ہے جو حقدار ہے اس کے ساتھ حق تلفی ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ قانون سازی بہت ضروری ہے, اور ایسے قانون ہونے چاہیے کہ اس طرح کے جو پینڈنگ کے کیسز ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ عدلیہ جو ہے اس کو چاہیے کہ اپنے سسٹم کو بہتر کریں, اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر ہے پھر لیجسلیٹر کا کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے, آرڈیننس کے تھرو نہیں, یہ اسمبلی کا کام ہے کہ وہ اس کو لیجسلیٹ کرے. اور نصرت صاحبہ, آپ اس کو, اس ایکشن کو کیسے دیکھتی ہیں, کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب حکومت پارلیمنٹ چل رہی ہے, جب آپ کی صوبائی اسمبلیاں کام کر رہی ہیں, نیشنل اسمبلی کر رہی ہے, سینٹ کام کر رہی ہے, تو اس وقت جو ہے لیجسلیٹر کو جہاں جہاں آپ نظر آتا ہے کہ انصاف میں یا کہیں پہ بھی پرابلم ہے, تو اسی لیے لیجسلیٹر ہوتے ہیں کہ وہ لیجسلیشن کر سکے. تو آرڈیننس کے بجائے لیجسلیٹ کریں, تاکہ جو جس طرح آپ نے دیکھا کہ 27ویں ترمیم ہوئی, اس کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ چند کیس جو ہیں وہ سنے جا رہے تھے, ڈیلی لگتے تھے سپریم کورٹ میں, اور ڈیلی وہ خبروں کی زینت بن رہے ہوتے تھے, عام آدمی جو ہے ان کے کیسز نہیں سن ہوتے تھے. یہی وجہ تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنے, تاکہ آئینی کیسز جو ہے وہ اس میں جائیں اور باقی لوگوں کو انصاف ملے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. فاروقی صاحب, فائنلی آپ اس پہ ذرا کمنٹ کریے گا, پھر ہم کلوزنگ کی طرف جائیں. نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں اگر, تو دیکھیے اگر یہ قانون منظور ہوتا, اور یہ قانون جو ہے اس کے نتیجے میں کیا جو لوئر ہماری جو ماتحت عدلیہ ہے, اس پر بوجھ جو ہے مقدمات کا, کیا یہ کم کرنے میں اس پہ مدد نہیں مل سکتی؟ جو اس پہ خامیاں ہیں ان کو ٹھیک ہے, بالکل آپ بالکل وکلاء نے صحیح وہاں پہ جا کے اپنا موقف پیش کیا کہ جہاں کورٹ نے سٹے دیا وہاں بھی ڈپٹی کمشنرز جو ہیں وہ احکامات جاری کر رہے ہیں. ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ کوآرڈینیشن میں کہیں کمی ہوئی ہے, اور جو انتظامی افسران ہیں انہوں نے عدلیہ کے ان احکامات کی پرواہ نہیں کی جو کہ عدلیہ نے دیے ہوئے تھے.
اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پر ایک مفاہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، محاذ رائے کی نہیں. یہ انصاف کی جلد اور شفاف یا تیز رفتار فراہمی کا ایک سورس بن سکتا ہے یہ معاملہ. لیکن اگر آپ اس میں رکاوٹ ہم دیکھیں گے تو اس میں نہ تو عوام کا فائدہ ہوگا نہ ہی عدالتوں کا فائدہ ہوگا، کیونکہ بوجھ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس مقدمات کے بوجھ کی وجہ سے ہی ہماری عدلیہ جو ہے اس کا عالمی جو بھی اعداد و شمار آتے ہیں اس کا نام کہاں پہ ہوتا ہے. فاروق صاحب بہت شکریہ. شادہ رحمانی صاحبہ MNA آپ کا بہت شکریہ. نصرت واحد ایکس MNA PTI کی سینئر رہنما آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں عدلیہ پہ بات اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ادارہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا تو پھر اس کی فنکشننگ کے اوپر سوال اٹھتا ہے. پاکستان کی عدالتیں اگر بہت آئیڈیل کام کر رہی ہوں تو کبھی فوجی عدالتوں کی بحث نہ ہو, کبھی اس طرح کے آرڈیننس نہ بنے. کیا ضرورت ہے پنجاب گورنمنٹ کو کہ وہ خود جا کے قبضے چھڑواتی پھرے؟ اگر عدالتوں میں یہ کام ہو رہا ہو, سپیڈ سے ہو رہا ہو, لوگوں کو انصاف مل رہا ہو. جب انصاف نہیں ملتا سال ہا سال لوگ رلتے رہتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے وکلا کو دے کے بیچارے وہاں پہ جوتے گھس جاتے ہیں ان کے چکر لگا لگا کے. تو اگر کوئی ان حالات کے اندر پنجاب گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا اور ایک ایسا راستہ دکھایا لوگوں کو جو بالکل ایک 4 آنے کے کاغذ کے اوپر اپلیکیشن دیں ڈی سی کے پاس اور اس پہ ایکشن ہو جاتا تھا, تو اس میں کیا پرابلم کیا تھی؟ میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ کو اس میں مقبولیت مل رہی تھی, اس میں کوئی شک نہیں, اور کچھ لوگوں کو شاید اس پہ پرابلم ہو رہا تھا, میری ذاتی رائے ہے, تو انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے. بہرحال عدلیہ کا فیصلہ ہے, پھر کہیں عدلیہ مائنڈ نہ کر جائے. تو میں یہاں پہ اکتفا کروں گا, اجازت چاہتا ہوں. کل دوبارہ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.